پارہ 23 سورۃ الزمر آیت 13۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم۔ میرے نبی آپ ان سے کہہ دیں کہ اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو مجھے ایک زبردست دن کے عذاب کا اندیشہ ہے۔ قل اللہ اعبد مخلصا لہ دینی فاعبدوا ما شئتم من دونہ قل ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم واہلیہم یوم القیامہ الا ذلک هو الخسران المبین۔ آپ ان سے کہہ دیں میں تو اللہ کی عبادت اس طرح کرتا ہوں کہ میں نے اپنی بندگی صرف اسی کے لیے خالص کر لی ہے، اب تم اسے چھوڑ کر جس کی چاہو عبادت کرو۔ یہ دو باتیں ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اپنے نبی سے کہ آپ ان کو بتا دیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو مجھے آخرت کے دن کا ڈر لگتا ہے۔ نبی بھی بھلا اللہ کی نافرمانی کر سکتا ہے؟ نبی سے تو گناہ ہوتا ہی نہیں ہے۔ تمام انبیاء گناہوں سے پاک اور معصوم ہوتے ہیں، بھول چوک کر بھی نبی سے گناہ نہیں ہوتا۔ یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا جا رہا ہے کہ آپ کہیں کہ اگر میں نافرمانی کروں تو مجھے بھی خوف ہے۔ جس ذات سے نافرمانی کا صدور ہو ہی نہیں سکتا اس کو تو قیامت کے دن کا خوف ہو، اور ہم جن کے بارے میں کوئی پتہ نہیں ہے کہ آخرت میں ہمارا کیا ہوگا، ہمیں آخرت کا خوف نہ ہو، اس سے بڑی غفلت نہیں ہے۔ انسان جب مسلسل نیکی کرتا رہتا ہے، اس کو بات کو غور سے سماعت فرمائیں، انسان جب مسلسل نیکی کرتا رہتا ہے، نمازیں پڑھتا ہے، تلاوت، روزے، داڑھی، عبادت، اور اگر ساتھ عمرہ، رمضان، حج، ذکر، اذکار، دینی خدمتیں یہ شروع ہو جائے تو مسلمان یہ سمجھنے لگتا ہے شیطان کے حملے کی وجہ سے کہ الحمدللہ میں تو نمازی ہوں، روزے رکھتا ہوں، تلاوت کرتا ہوں، داڑھی رکھتا ہوں، مسجد میں جلدی آتا ہوں، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا رہتا ہوں، وغیرہ وغیرہ، میں تو نیک ہی رہوں گا اور میں تو جنت میں ہی جاؤں گا۔ یہ بہت خطرے کی گھنٹی ہے۔ اس کا یہ سمجھ لینا کہ میں تو نیک ہی رہوں گا اور میں جنت میں جاؤں گا، یہ خطرے کی گھنٹی ہے۔ قل انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم۔ مجھے قیامت کے دن کا ڈر ہے، اللہ کا نبی کہہ رہا ہے، اور ہم اس سے بے نیاز ہو گئے۔ اپنی نیکی کے باوجود رب کی بے نیازی سے بے خوف نہیں ہونا چاہیے۔ وہ رب بڑا بے نیاز ہے۔ بڑے بڑے نیک گمراہ ہوئے، بڑے بڑے نیک شریف و راہ حق سے ہٹ گئے۔ ہم سے پہلے کتنے آئے، ہم کوئی نئے پیدا ہوئے ہیں۔ کرتے رہو اور ڈرتے رہو، اللہ کے آگے عبادت کرتے رہو اور ڈرتے رہو۔ اس بات کا خوف رکھو کہ ہو سکتا ہے میری عبادتیں مردود ہوں، مقبول ہی نہ ہوں۔ میں نے کیا ہے کوئی عبادت کا بڑا کام لیکن قبول ہی نہیں ہے، تو کیا نہ کیا برابر ہو گیا۔ جب کیا نہ کیا برابر ہو گیا تو پھر فخر کس چیز پہ ہے؟ ہو سکتا ہے آپ کی باتیں، نماز، روزے، تہجد، تلاوت، مسجدوں میں آمد و رفت، آپ کی داڑھی ٹوپی اللہ کے ہاں قبول ہی نہ ہو۔ اللہ کہ مجھے ایسی نمازیں نہیں چاہیے تھی جیسے تو پڑھتا ہے، مجھے ایسی عبادتیں نہیں چاہیے جیسی تو ادا کرتا ہے، پھر کیا کر لیں گے؟ ہمیشہ روتے رہنا چاہیے۔ صدیق اکبر سے بھی بڑی کوئی ہستی ہے انبیاء کے بعد، اور کیا کہتے ہیں؟ کاش میں پیدا ہی نہ ہوتا۔ یہ کس چیز کا خوف ہے؟ اور کاش میں کوئی ایک درخت ہوتا، اور کاش میں کوئی گھاس ہوتا، کاش میں پرندہ ہوتا۔ امی عائشہ بھی ایسے جملے کہا کرتی تھی۔ اس کے پیچھے ایک خوف ہے قیامت کا دن کا اور اللہ کی گرفت کا، جس نے ان لوگوں کو اس قدر اللہ کے آگے متواضع کر دیا تھا۔ اور ہم ہیں تو ہمیں کبھی خیال ہی نہیں ہے کہ کاش میں پیدا ہی نہ ہوتا، کاش میں گھاس ہوتا، کاش میں مومن کے بدن کا بال ہوتا۔ یہ ہمیں خیال ہی نہیں ہے، میں نیک ہوں، میں کیوں ایسا ہوتا؟ یہی تو گمراہی ہے کہ اپنے آپ کو کیا سمجھ بیٹھا ہے۔ اللہ کی بے نیازی سے ڈرنا چاہیے۔ اللہ احد، اللہ الصمد، بے نیاز ہے، اسے کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ تو میرے پیغمبر علیہ السلام کا یہ فرمانا کہ
کہ میں قیامت کے دن سے ڈرتا ہوں، ہم جیسوں کو سمجھانے کے لیے ہے۔ حضرت علی کا مشہور ہے، اذا ارخى اللیل صدولہ وغارت نجومہ، جب آدھی رات ہو جاتی اور ستارے چٹک جاتے، حضرت علی رضی اللہ عنہ مسجد کے محراب میں آتے اور پھر آ کر اپنی داڑھی کو پکڑتے، یتململ تململ السلیم ویبکی بکاء الحزین، پھر ایسے تڑپتے تھے جیسے سانپ کا ڈسا ہوا تڑپتا ہے، پھر ایسے روتے تھے جیسے دکھوں کا مارا روتا ہے، پھر کہتے تھے یا رب یا رب یا رب، اللہ کو پکارتے، پھر دنیا کی طرف متوجہ ہوتے، کہتے قد بتت کی ثلاثہ، اے دنیا میں نے تجھے 3 طلاق دے دی ہے، الیہ تشوفتی الیہ تغررتی، تو نے مجھے دھوکے میں ڈالا، تو نے میرے اوپر اپنی نظریں جمائیں، میں نے تجھے 3 طلاق دے دی ہے، غری غیری، جا جا کسی اور کو دھوکہ دے، علی کو دھوکہ نہ دے، عمر کی کثیر، تیری عمر بہت تھوڑی ہے۔ پھر کہتے تھے آہن آہن من قلت الزاد و بعد سفر، ہے علی سفر بہت لمبا ہے آگے کا، تیرے پاس زاد راہ اور توشہ بہت تھوڑا ہے، علی تیرا کیا بنے گا؟ یہ وہ لوگ ہیں قل انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، جن کو رب کا خوف ہے، قیامت کے دن کا خوف ہے۔ کبھی بھی میرے بھائیوں عبادتیں کرتے کرتے اللہ کی بے نیازی کو نہ بھول جانا، کبھی بھی عبادتیں کرتے کرتے مطمئن نہ ہو جانا کہ میں تو جنتی ہی ہوں۔ صرف صحابہ ہیں جن کے بارے میں ٹکٹ ہے کہ وہ جنتی ہیں۔ قرآن ہے کلًا وعد اللہ الحسنى، اللہ نے ہر صحابی سے جنت کا وعدہ کر دیا ہے، اس کے علاوہ کسی کے لیے کوئی ٹکٹ نہیں کٹا ہوا۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ عبادت کر رہے تھے، عبادت کرتے کرتے آسمان پہ ایک روشنی چمکی، انہوں نے دیکھا تو ان کو آواز آئی، کہا عبد القادر بس کر عبادت کی، تو نے بہت عبادت کر لی ہے، ہم تجھ سے راضی ہو گئے، بس آج سے آئندہ نمازیں نہ پڑھنا۔ تو علم تھا، تو کہنے لگے میں نے دل میں سوچا نمازیں تو پیغمبر کو معاف نہیں ہوئی، مجھے کیسے معاف ہو گئی؟ ان کو خیال ہے کہ شیطان نورانی دو لگانے آیا ہے، تو انہوں نے کہا کہ اے منحوس تو شیطان ہے، نمازیں تو پیغمبر کو معاف نہیں ہوئی، مجھے کیسے معاف ہو گئیں، دفع ہو جا۔ تو شیطان نے اگلا وار کیا، علماء نے لکھا ہے کہ اگلا وار پچھلے وار سے زیادہ سخت تھا۔ اس نے کہا کہ عبد القادر تیرے علم نے تجھے بچا لیا ہے، اگر تو عالم نہ ہوتا تو نہ بچ سکتا، ہم ہوتے تو ہم کہتے تھے الحمدللہ عالم ہوں۔ تو انہوں نے کیا کہا؟ اس نے کہا منحوس جا، میرے علم نے مجھے نہیں بچایا، میرے رب کی رحمت نے مجھے بچایا، علم نے نہیں بچایا، اپنے علم پہ فخر نہیں کیا، کہ میرے رب کی رحمت نے مجھے بچایا ہے۔ تو میرے عزیز بھائیوں آخر دم تک ڈرتے رہنا چاہیے، کہیں پھسل سکتا ہے آدمی، کہیں راہ حق سے ہٹ سکتا ہے۔ امام احمد بن حنبل کے انتقال کا وقت آیا تو ان کے قریب ان کے شاگرد بیٹھے تھے، تھوڑی دیر بعد کہتے تھے جب غشی سے افاقہ ہوتا کہتے تھے ابھی نہیں ابھی نہیں۔ جب طبیعت پوری طرح بحال ہو گئی تو کسی نے پوچھا کہ حضرت یہ آپ کیا کہتے تھے ابھی نہیں ابھی نہیں؟ وہ کہتے تھے میرے پاس شیطان آیا تھا اور ایسے انگلی منہ میں ڈال کر کہتا تھا کہ احمد تو مجھ سے بچ گیا ہے، میں کہتا تھا ابھی نہیں ابھی نہیں، ابھی سانس باقی ہیں، کچھ پتہ نہیں۔ مولانا سرفراز خان صفدر رحمۃ اللہ علیہ ہمارے گوجرانوالہ کے امام اہل سنت کہلاتے تھے، بہت بڑے عالم تھے، ان کی آخر عمر تھی، ہماری جماعت میں تشکیل تھی تو ہم ان کے شہر میں گئے، جب شہر میں گئے تو ان کی زیارت کے لیے بھی گئے، بڑے عالم تھے، تو ہم ان کے پاس گئے، ہم نے کہا جی ہم مدرسے کے طلباء ہیں، تو وہ کہنے لگے ہم سب کو میرے لیے دعا کر دو اللہ میرا خاتمہ ایمان پہ فرمائے۔ ساری زندگی ان کی قرآن حدیث میں گزری ساری، اور وہ کہنے لگے میرے لیے منت کر کے میرے لیے دعا کرو اللہ میرا خاتمہ ایمان پہ فرمائے۔ جب ایمان مضبوط ہوتا ہے، دل روشن ہوتا ہے، پھر آخرت کا خوف دامن گیر ہوتا ہے۔ جب ایمان کمزور ہوتا ہے، دل تاریک ہوتا ہے، پھر انسان بے خوف ہوتا ہے آخرت سے، پھر کہتا ہے کوئی نہیں میں تو نیک ہی ہوں۔ اور نبی کیا کہہ رہا ہے
انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، مجھے قیامت کے دن کا ڈر لگا ہوا ہے۔ کیوں؟ نبی کا ایمان کامل ہے، دل نور سے منور ہے، اس لیے ان کے سینوں میں خوف ہے۔ جب دل نور سے خالی ہو جاتا ہے پھر یہ خوف بھی نکل جاتے ہیں۔ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر راضی لکھی ہے 30 جلدوں میں، مشہور ترین تفسیر ہے، تفسیر کبیر بھی کہتے ہیں، تفسیر راضی بھی کہتے ہیں۔ بہت بڑے فلسفی تھے، ان کی تفسیر سے بھی ظاہر ہوتا ہے۔ فلسفی یعنی دین کو عقل سے سمجھانا، ان میں یہ مہارت بھی تھی کہ اگر اسلام کے کسی حکم پر اعتراض کرو وہ اس کو دماغ سے سمجھاتے تھے، یعنی کافر کو بھی سمجھا لیتے تھے۔ ایک تو یہ ہے نا کہ یوں کہا جی اللہ نے کہا اس لیے ٹھیک ہے، ایک ہے اس کو عقل سے سمجھانا، تو وہ عقل سے بھی سمجھا دیتے تھے، ایسی اللہ نے ان کو ذہانت دی تھی۔ تو ان کے انتقال کا وقت آیا تو شیطان نے انہیں کہا کہ اللہ کتنے ہیں؟ انہوں نے کہا ایک۔ شیطان نے دلیل دے کر توڑ دیا اس کو، اپنے لحاظ سے توڑا، ورنہ توڑا تو نہیں تھا، اس نے اپنے لحاظ سے دلیل دے کر توڑ دیا۔ امام راضی نے دوسری دلیل دے دی کہ کیسے تو کہتا ہے اللہ ایک نہیں، تو اس نے اپنے لحاظ سے اس دلیل کو بھی توڑ دیا۔ امام راضی نے تیسری دلیل دی کہ امام راضی تو علم کے بھی پہاڑ تھے اور سمجھ اور فہم اور فلسفے کے لحاظ سے بھی ماہر تھے۔ تیسری چوتھی دلیلیں ٹوٹتی 90 سے اوپر ہو گئیں، 99 دلیلیں ہو گئیں، اور امام راضی کی ہر دلیل کو وہ بدبخت توڑ دیتا تھا۔ عالموں کا شیطان بھی عالم ہوتا ہے، عالموں کو بہکانے والا شیطان بھی پڑھا لکھا ہوتا ہے، وہ اس کو اسی دو سے پھنساتا ہے۔ تو جب 99 دلیلیں ہو گئیں تو پھر ان پر اللہ کی طرف سے القاء ہوا امام راضی پر کہ راضی تو یہ کیوں نہیں کہتا کہ میں اللہ کو بغیر دلیل کے ایمان لایا؟ جب اس نے 99 دلیل توڑی اور 100ویں دلیل کا مطالبہ کیا، امام راضی نے کہا کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے، میں بغیر دلیل کے اللہ پر ایمان لایا۔ اس نے کہا اس کا میرے پاس کوئی حل نہیں ہے، اور ان کی روح پرواز کر گئی۔ شیطان کسی کو نہیں چھوڑتا، اللہ کے نبی کی دعاؤں میں ہے اللہم انی اعوذ بک من الحور بعد القور، اے اللہ ایک دفعہ مجھے ہدایت مل جائے، میں تیرا قریب آ جاؤں، میں پھر تیری پناہ میں آتا ہوں اس سے کہ پھر میں تیرے قرب سے دور چلا جاؤں اور میں بھٹک جاؤں، کہ ایک دفعہ تیرے قریب ہو جاؤں، تیرا بن جاؤں، پھر میں بھٹک جاؤں، یا اللہ اس سے میں تیری پناہ میں آتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے ہم جیسوں کو سمجھایا کہ ہو سکتا ہے تم اللہ کے قریب آ جاؤ، نماز والے بن جاؤ، عبادت گزار بن جاؤ، اللہ والے بن جاؤ، جو کچھ اب کہہ سکتے ہیں سچے اللہ والے بن جاؤ، پھر بھی ڈرتے رہو، نہ جانے موت کیسے آئے گی۔ اللہ کا خوف، قیامت کا خوف کبھی نہیں انسان کی آنکھوں سے اوجھل ہونا چاہیے۔ یہ نبی کی تعلیم ہے، قل انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، قیامت کے دن کا مجھے ڈر لگا ہوا ہے، اگر میں نے اللہ کی نافرمانی کر دی تو میں پکڑا جاؤں گا۔ جب میں اور آپ نافرمانی کرنے لگیں تو پھر ہمیں بھی اللہ کا خوف سامنے آنا چاہیے، اس وقت غافل نہیں ہو جانا چاہیے۔ ہمارے گناہ غیبت ہے، واضح بات ہے، اللہ کا شکر ہمیں گندے گناہ تم کریں گے نہیں، ہمارے گناہ غیبت کر دیں گے، کسی کی پرواہ ہی کوئی نہیں، کسی کو کہہ دیا وہ بھولا ہے، اس کو تو پتہ ہے کیا چلتا ہے، کملا ہے، یہ آپ نے غیبت کی ہے۔ آپ نے کسی کو کہہ دیا اس کو کیا پتہ ہے، وہ تو ایسے فضول سا آدمی ہے، یہ آپ نے غیبت کی، اس کو فضول کہا۔ آپ نے کسی کے بارے میں ایسا جملہ کہہ دیا کہ اگر اس کے منہ پہ آپ اس کے سامنے کہتے تو اس کو گراں گزرتا، ناگوار گزرتا، اور آپ نے اس کی پیٹھ پیچھے کہا ہے، یہی تو غیبت ہے۔ یہ غیبت گناہ ہے اور گناہ کبیرہ ہے، اور اللہ کے نبی نے فرمایا الغیبت اشد من الزنا، غیبت زنا سے بھی بڑا گناہ ہے، اور ہمیں اس کا احساس نہیں۔ چلتے ہوئے موبائل کی پھٹی پر عورت آ گئی اور اس سے نگاہ نہ چرانا، ایک نظر ڈال لینا گناہ ہے۔ میرے عزیز بھائیو، اپنی زندگی کو گناہوں سے پاک رکھنا، کسی کا قرضہ دینا ہے اور دینے کی استطاعت ہے، وقت آ گیا ہے پھر بھی ٹال مٹول کر رہا ہے، گناہ ہے۔ مثل الغنی ظلم، مسلم کی حدیث ہے کہ استطاعت کے باوجود قرضے کی ادائیگی میں ٹال مٹول کرنے والا ظالم ہے، اور ظلم تو گناہ ہوتا ہے، اس کی ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہوتی، اپنے کام چلتے رہیں گے، لوگوں کے قرضے دیتے رہیں گے، خیر کوئی نہیں، وہ روتا پھرے گا اور ہم اپنے کام سیدھے کرتے پھر رہے ہوں گے۔ مالی معاملات ہمارے کیسے ہیں؟ اگر غلط ہیں تو پھر گناہوں میں مبتلا ہیں۔ کسی نے غیبت کی اور میں نے سن لی، میں نے آگے سے اس کا انکار نہیں کیا، اٹھ کر نہیں کیا، یہ اٹھ کر نہیں کیا، یہ بھی گناہ ہے۔
بیوی نے غیبت کی کسی کے بارے میں، کسی ہماری رشتہ دار خاتون کو برا کہہ دیا، میں بھی چپ کر کے بیٹھا رہا، میں بھی گناہ میں برابر کا شریک ہوں۔ میرے بیٹے نے غیبت کر دی، جی فلانا تو ایسے ہی ہے، میں نے بھی سن لی۔ میرے ملازم نے غیبت کر لی، میں نے سن لی۔ ہمارے کسی دوست نے غیبت کر لی، میں نے سن لی۔ میں نے اس کا انکار نہیں کیا، وہاں سے اٹھ کر نہیں گیا۔ غیبت کا کرنا بھی گناہ ہے، غیبت کا سننا بھی گناہ ہے۔ ایسے موقع پر اگر اتنی ہمت ہے کہ اس کو روک سکو تو روک دو کہ بھائی غیبت نہ کرو۔ جیسے آدمی بیوی کو روک سکتا ہے، بچے کو روک سکتا ہے، ماتحت کو روک سکتا ہے، اپنے دوست کو روک سکتا ہے، ان کو روک دے۔ جن کو نہیں روک سکتا، بڑے ہیں، دادا جی ہیں، یہ چھوٹا بچہ ہے، کیسے اس کو روکے؟ بڑا سر ہے، افیسر ہے، باس ہے، کیسے روکے آدمی اس کو؟ پھر اگر اٹھ کر جا سکتا ہے تو اٹھ کر چلا جائے، لیکن ایسی میٹنگ مجلس ہو رہی ہے کہ اٹھ کر جا بھی نہیں سکتا یہ بیچارہ، پھر مجبور ہے، پھر دل ہی دل میں کہتا رہے کہ یا اللہ میں اس پہ راضی نہیں۔ اور اگر ہمت کر کے یہ کہہ سکتا ہو تو یہ بھی کہہ دے کہ جی میرے خیال میں تو اچھا آدمی ہے۔ یہ بھی نہ کہہ سکتا ہو، آدمی بولنے والے بڑے درجے کا ہے کہ آدمی اس میں بول ہی نہیں سکتا، پھر چپ کر جائے، پھر ناگواری کا اظہار کرے دل ہی دل میں کہ اللہ میں اس پہ راضی نہیں۔ بتائیں ہم یہ کرتے ہیں؟ اگر نہیں کرتے تو پھر گناہ گار ہیں۔ گناہ صرف یہی نہیں ہے کہ آدمی کوئی غلط کام کرے، شریعت میں ہزاروں سینکڑوں گناہ ہیں۔ اگر ہزاروں سینکڑوں نیکیاں ہیں تو اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا، اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا، ہماری زندگی میں کوئی گناہ نہ آنے پائے۔ بیوی کو، ملازم کو، شاگرد کو، ماتحت کو سخت سست جملہ کہنا جس سے وہ بے عزت ہو جائے، یہ گناہ ہے۔ آپ نے فرمایا سود کے 72 دروازے ہیں۔ یہ تو آپ نے سنا ہوگا کہ اس کا سب سے کم درجہ یہ ہے جیسے آدمی اپنی ماں سے زنا کرے، ادناہا اتیان رجل امہ، یہ سود کا سب سے کم درجہ ہے۔ اور سب سے اعلیٰ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا سب سے بڑا درجہ سود کا آدمی کا اپنے مسلمان بھائی کی بے عزتی کرنا ہے۔ اسی حدیث کا حصہ ہے کہ سود کے 72 درجے ہیں، اور ان میں سب سے کم درجہ یہ ہے کہ آدمی اپنی ماں سے مکالمہ کرے، اور اس کا سب سے بڑا درجہ یہ ہے کہ آدمی اپنے مسلمان بھائی کو بے عزت کرے۔ یہ سود کا سب سے بڑا درجہ اور حدیث صحیح ہے۔ ہم نے کبھی اس کو سوچا کہ میں نے کوئی ایسا بول کہا جس سے میری بیوی بے عزت ہوئی، بیٹا بے عزت ہوا، ملازم، شاگرد، دوست، بھائی چھوٹا بے عزت ہوا ہے، اس بیچارے کی انسلٹ ہو گئی ہے؟ ہم نے کبھی سوچا اس کو؟ اگر نہیں سوچا تو پھر انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، پھر اس نافرمانی کے وقت میں ہمیں آخرت کے دن کا خوف آنکھوں کے سامنے لانا ہوگا۔ ہم کیوں آخرت سے غافل ہو گئے ہیں؟ ہماری آنکھوں کے سامنے میرے بھائیو ناراض نہ ہونا، سوائے پیسے کے اور کچھ نہیں چلتا اور سوجتا۔ بس آج کی نسل، آج کا معاشرہ، اس کو ہر وقت پیسہ سوچتا ہے، بس اس کو پیسہ چاہیے اور کچھ نہیں پتا اس کو۔ نمازیں سلوٹ میں پڑھے گا وہ، باقی کام سلوٹوں میں کرے گا، سجے کھبے کرے گا، پیسہ پہلے نمبر پر ہے، نماز فرض بھی دوسرے نمبر پر ہے۔ گاہک موٹا آ گیا ہے، جماعت کی نماز چھوڑ دے گا، اکیلے نماز پڑھے گا، حالانکہ جماعت کی نماز کا چھوڑنا واجب کا ترک کرنا ہے جو کہ گناہ ہے۔ اس کی پرواہ نہیں، مسجد میں آئے گا، دکان سے جلدی جلدی واپس جائے گا تاکہ گاہک نہ چلا جائے، یہ مسجد میں زیادہ دیر بیٹھ نہ سکے گا۔ اس کے آگے پیچھے پیسہ ہے اور کچھ بھی نہیں۔ پیسے کے لیے جو مشقت کروانی ہے اسے کروا لو، جو مشقت کروانی ہے، رات کے 12 بجے اس کو بلاؤ، یہ آئے گا۔ دن کی سخت دھوپ میں اس کو کہیں بلاؤ کہ یہاں اچھا سودا بک رہا ہے، اچھا پیسہ مل رہا ہے، دن کو دھوپ میں اٹھ کر آئے گا۔ اس کو یہاں سے کراچی بھیج دو کہ وہاں کوئی چیز سستے ریٹ پہ مل رہی ہے، یہاں آ کے زیادہ نفع ملے گا لاہور کی بنسبت وہاں خریدنے سے، یہ یہاں سے کراچی جائے گا۔ اس کو کہیں کچھ کروا لو، اس سے پیسہ دکھلاؤ، یہ تیار ہے۔ اس کو اتنا کہو کہ شدید گرمی ہے اور باجماعت 5 نمازیں پڑھ لیا کرو، یہ اس سے نہیں ہوتا، یہ اس سے نہیں ہو سکتا۔ روزانہ کی تلاوت کر لیا کرو، یہ اس سے نہیں ہو سکتا۔
تہجد کے لیے اٹھ جایا کرو، یہ اس سے نہیں ہو سکتا۔ پیسے کے لیے سے جو کروانا ہے کروا لو، حتیٰ کہ باپ سے بھی لڑوانا ہے تو لڑوا لو۔ یہ باپ سے لڑ پڑے گا، یہ بھائیوں سے لڑ پڑے گا، یہ بھائیوں سے رشتے توڑ دے گا، رسیاں کاٹ دے گا کہ تمہارے آنے جانے بند پیسے کی وجہ سے۔ اس سے جو کروانا ہے کروا لو، پیسہ اس کا سب کچھ ہے۔ یہ وہ بات ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا ایک وقت وہ آئے گا جب انسان کا سب کچھ اس کا پیسہ ہوگا، یہ پیسے کے گرد گھومے گا۔ آپ نے فرمایا لعن عبد الدینار و عبد الدرہم، اس روپے پیسے کے پجاری پر خدا کی لعنت ہو۔ میرے عزیز بھائیو، پیسہ کمانا تو منع نہیں ہے، لیکن ایسا کمانا تو منع ہے جیسا ہم کماتے ہیں، کہ ہمیں اور کسی چیز کا شعور نہیں ہے۔ زکوٰۃ نہیں دے گا یہ ٹائم پر، زکوٰۃ نہیں دے گا یہ پوری، عشر نہیں دے گا پورا حساب کر کے، اس کو گرانی ہوتی ہے۔ پیسہ لینا ہو دل کرتا ہے، نکالنا ہو دل نہیں کرے گا۔ یہ تو ویسے ہی نادانی ہے۔ اللہ کے بندو، زکوٰۃ دینے سے مال بڑھتا ہے، عشر دینے سے مال بڑھتا ہے، نہ دینے سے مال گھٹتا ہے۔ یہ پتہ نہیں ہمیں کب سمجھ آئے گی۔ ان چیزوں میں پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے۔ شریعت ہی سب کچھ ہے، شریعت ہی سب کچھ ہے۔ جو انسان دین پہ چلتا ہے وہ پار ہوتا ہے۔ ہمارے دوست ہیں، وہ آڑھت کا کام کرتے ہیں۔ ابھی یہ عمرے سے پہلے کی بات ہے، ہمارے ساتھ عمرے میں بھی تھے، تو انہوں نے چینی لی ہوئی تھی، تو مجھ سے مسئلہ پوچھا کہ میں نے چینی سٹاک کی ہوئی ہے، کیا حکم ہے؟ تو میں نے انہیں بتایا کہ سٹاک کرنا تو ناجائز نہیں ہے، لیکن جس وقت آپ یہ سمجھیں کہ سٹاک کرنے کی وجہ سے مارکیٹ میں قلت ہو رہی ہے، چیز کم ہو رہی ہے، آپ کے سٹاک کرنے کی وجہ سے آپ روک رکھ رہے ہیں، چیز کم ہوتی جا رہی ہے، لوگ تکلیف اور مشقت میں پڑ رہے ہیں آپ کے سٹاک کرنے کی وجہ سے، تو پھر ناجائز ہو جائے گا۔ جب تک یہ نہ ہو مارکیٹ میں چیز عمومی طور پر فراہمی ہے، مل رہی ہے، اور لوگ بھی کوئی تکلیف میں نہیں ہیں، لے رہے ہیں، تو آپ سٹاک کر کے رکھ لیں، اور جب تک یہ صورت پیش نہ آئے تب تک جائز ہے۔ تو اس نے مجھے کہا کہ چینی میں نے سٹاک کی ہوئی ہے، لیکن اب مارکیٹ میں کم ہو رہی ہے، جس کی وجہ سے لوگوں کو ایسا پریشانی بھی شروع ہو رہی ہے، تو کیا ہے؟ میں نے کب تو ناجائز ہوگا۔ تو اس نے ماشاءاللہ وہ عالم ہے، تو اس نے کہا کہ ٹھیک، وہ دل پہ پتھر رکھ کر شریعت کے حکم کو پورا کرنے کے لیے اس نے چینی بیچ دی۔ حالانکہ اس کا پرانا تجربہ ہے آڑھت کا، جدی پشتی وہ آڑھتی ہیں، ان کے والد صاحب آڑھتی تھے۔ تو وہ کہنے لگے مجھے 100% نہیں 1000% یہ یقین تھا کہ اگر میں چینی سٹاک کر لوں تو ریٹ چڑھے گا، جیسے ریٹ چڑھ رہا تھا، لیکن شریعت کی وجہ سے اس نے نکال دی، چینی بیچ دی۔ جب ہم وہاں پہنچے مکہ مکرمہ تو اسے 2-3 دن بعد مجھے بتانے لگا، کہنے لگا بہت اچھا ہو گیا میں نے بیچ دی۔ میں نے کہا کیوں؟ کہا پیچھے حکومت نے چھاپے مارنے شروع کر دی، کہ کتنوں کی چینی ضبط ہو گئی۔ تو وہ خود بھی کہنے لگا ماشاءاللہ۔ پھر میں نے بھی اسے کہا، میں نے کہا یہ شریعت پہ چلنے کا نتیجہ ہے، آپ نے شریعت کو فالو کیا اور اپنے جذبات پہ آپ نے چھری چلائی، حالانکہ آپ کو 1000% یقین تھا کہ ریٹ چڑھنا ہے، لیکن پھر بھی آپ نے دل پہ پتھر رکھا کہ شریعت کو نہیں چھوڑنا۔ یہ اس کا نتیجہ ہے۔ آج آپ یہاں بیٹھے ہیں، آپ کی چینی پیچھے سٹور میں پڑی ہوتی، گودام میں، وہاں چھاپے مار کے لے بھی جاتے، آپ سے پوچھنا بھی کسی نے نہیں تھا۔ تو کئیوں کی چینی ضبط ہوئی، لیکن اس کی بچ گئی، کیونکہ وہ تو بیچ کے آ چکا تھا۔ تو میرے عزیز بھائیو، یہ ہمیں سمجھنا چاہیے، مجھے بھی آپ کو بھی، شریعت پر چلنے میں ہی اللہ کی قسم دنیا کی بھی کامیابی ہے اور آخرت کی بھی کامیابی ہے۔ کاش یہ بات ہماری سمجھ میں آ جائے، ورنہ تو موت کے وقت سمجھ آ ہی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی سمجھ کو درست فرمائے۔ ہم نئے تبلیغ میں لگے تو ہم جملہ سنتے تھے کہ دین پر چلنے میں دنیا کی بھی کامیابی ہے، آخرت کی بھی کامیابی ہے۔ اس کو بند کر پھر دوبارہ